بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. آیت نمبر 21. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹی تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا. یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہاں دو بڑے عزائم جو انہوں نے جرائم کیے ہیں، دو بڑے اللہ تعالیٰ پہ جو تہمت لگائی ہے، دو چیزوں کا انہوں نے جو جھوٹ بولا ہے، دو چیزوں کے بارے میں وہ یہاں بتایا جا رہا ہے. نمبر ایک کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا. اللہ کی آیات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، قرآن پاک جو آیا ہے اس کو جھٹلانا، یا دنیا میں جتنی نشانیاں اس کو دیکھ کے اللہ کی ذات کو جھٹلانا. اور دوسری چیز کہ کوئی ایسی چیز یعنی اللہ کی طرف کوئی غلط بات کو منسوب کر دینا، جیسے جھوٹے نبی، اور وہ کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بھیجا گیا ہوں، جھوٹے کذاب جو نبی آئے تھے، یہ یا پھر حلال اور حرام ہے، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام کر دینا. یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے گناہ ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بولے انہوں نے ظلم کیا اور یہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. یعنی یہ مشرکین اور اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. مشرکین کا اپنے بتوں کے بارے میں اعتقاد تھا کہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، اس لیے اس کی عبادت کرتے تھے. اور اہل کتاب نے قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو گویا یہ سبھی لوگ توحید اور اسلام کے خلاف جو ان کا رویہ تھا اس کی وجہ سے یہ بڑے ظالم ہیں، اور ظالم جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کہ انہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے. اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 22. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اور اس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے کہ ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا، یعنی تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہیں قیامت کے دن ہماری پکڑ سے بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان سے پوچھے گا کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کو تم پوچھتے تھے، کہاں پر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرک اور کافر، انسان، جنوں اور شیطانوں کو جمع کرے گا اور ان سے ان بتوں اور غیر اللہ کے بارے میں پوچھے گا جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے کہ کہاں گئے وہ جنہیں تم اللہ کا شریک سمجھتے تھے. اور اس سوال کا مقصد یہ ہوگا کہ مشرکین کو ذلیل اور رسوا کرنا ہوگا، شرمندہ کرنا ہوگا کہ کہاں ہے تمہارے شرکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 23. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی چال اور چال کے سوا اس کے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم مشرک نہیں ہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن مشکل ترین دن ہوگا اور اس دن کی ہولناکیاں دیکھیں گے اور پریشان حال کھڑے ہوں گے، اور اتنے جو مشکل ترین حقائق کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا. وہ شرک سے برات کا اعلان کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے قیامت کی ہولناکیاں بہت ہیں. قیامت کا دن سخت ترین دن ہوگا، اور وہ دن کے جو ہے کہتے ہیں لمبائی 50,000 سال ہوگی. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو حشر کی رسوائیوں سے بچائے. وہ اپنے جھوٹ پر قسم کھائیں گے اور وہ کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. دنیا میں بھی وہ جھوٹ بولتے تھے، اب قیامت کے دن بھی وہ جھوٹ کہیں گے. یعنی روز قیامت مشرکین کا جواب یہ ہوگا، وہ شرک سے انکار کریں گے اور اس سے برات کا اظہار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کے مطلب یہ کہ یہ ایک اور انہوں نے اپنے گناہ میں اور اضافہ کر دیا. یہ جو جھوٹ بولا انہوں نے تو ان کا ایک اور گناہ اور بڑھ گیا.
اور یہ ان کے مشرک ہونے کی مزید تائید کر رہا ہے کہ انہوں نے جھوٹی قسم کھائی اور یہ کہ یہ واقعی میں مشرک ہے۔ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 24۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر، اور جو افطرا انہوں نے کیا ہوا تھا وہ سب اس سے گم ہو جائے گا۔ یعنی ان لوگ کے یہ جو جھوٹ تھے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کس طرح یہ لوگ اللہ کے سامنے جو عالم الغیوب ہے اپنے مشرک ہونے کی نفی کر کے اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اور کس طرح شرکاء کے بارے میں ان کی امید خاک میں مل گئی یہاں پر۔ یعنی جب نہ وہ ان کے سفارشی بن کے ان کے سامنے آ سکے، نہ ہی وہ قیامت کے دن ان کی مدد کے لیے آئیں گے، اور جو ان کے دل میں تھے، ان کے جو دعوے تھے کہ ہم جو فلانی دیوی کو پوج رہے ہیں یا فلانی جو ان کے دیوتا ہیں وہ ہم کو بچا لیں گے، وہ ہماری سفارش کریں گے، تو ان کی جو تھی تمام چیزیں جو ہیں، ان کی جو دعوے تھے وہ سب خاک میں مل گئے، اور عذاب دیکھ کر وہ بہت شرمندہ بھی ہوں گے، بہت پشیمان بھی ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب دیکھ کر وہ ان کے یوں سمجھے کہ ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 25۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑے توجہ سے سنتے ہیں۔ اب مکہ میں قریش کے سرداروں کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایمان لا رہے ہیں اور ان کو روکنا مشکل ہو گیا تھا، تو انہوں نے بھی یہود کے علماء کی طرح ایک ترکیب نکالی۔ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، بڑے غور سے کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے، اور یہ ظاہر کرتے کہ ہم سب کچھ بڑی ہی توجہ سے سن رہے ہیں، تاکہ عام لوگ یہ سمجھیں، عام لوگ یہ دیکھیں اور سمجھیں کہ واقعی ہمارے یہ جو سردار ہیں یہ باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ماننے میں بھی سنجیدہ ہیں۔ مگر پھر بعد میں آ کر اپنے لوگوں سے کہتے کہ یہ باتیں تو غلط ہیں، ردی ہیں، تو بیکار باتیں ہیں، اور عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ انہوں نے چال چلی تھی، تاکہ عام لوگ جو ہیں یہ سمجھے کہ ہمارے سردار تو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، اور یہ بہت شوق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے ہیں، پوری توجہ سے ان کی باتیں سنتے ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ اس دعوت کو سننے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو رد کر دیتے ہیں، تو اس کا یعنی کوئی تو وجوہات ہوں گی، کوئی علمی اور عقلی کوئی تو وجوہات ہوں گی۔ لہٰذا اسی جو ہے سازش کا یہاں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی باتیں بظاہر بڑی توجہ سے کان لگا کے سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں اور وہ ان کو سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے ثقل پیدا کر دیا ہے، یعنی ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے، اور اگر یہ ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں بھی دیکھ لیں تب بھی اس پر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور دماغوں پر یہ پردے ڈال دیے۔ پردے کیوں ڈال دیے؟ یہ سب کچھ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور اس دعوت کے مقابلے میں اس کو قبول کرنے کی بجائے ان کے دل میں حسد، تکبر اور تعصب کی بنا پر اپنے ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اور دل میں ان کو معلوم ہے کہ نبی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں اپنے تکبر کی وجہ سے، اور اس چیز کو مان نہیں رہے ہیں، اور انہوں نے یہی ٹھانا ہوا تھا کہ ہم اس کو مانیں گے نہیں، تو ان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں نا وہ پھر اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں نے آیت نمبر 7 میں پڑھا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، لہذا ان کا بظاہر توجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا ان کے لیے مفید نہیں ہے، کیونکہ ان کے کانوں میں
اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے کانوں میں اور آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا. حتی اذا جاؤوک یجادلونک يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. یہاں تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا مناظرہ کرتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں یہ جو قرآن آپ سنا رہے ہیں کچھ بھی نہیں، صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یعنی یہ آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے، بحث و مباحثے کرنے میں تو بہت آگے ہیں، یعنی ہر معاملے میں آپ سے ہٹ دھرمی اور بحث و مباحثہ کرنے کو آ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا رہے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، پرانے زمانے کے قصے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی یہودی یا نصرانی سے سن رکھتے ہیں. یعنی اس طرح کی باتیں کہ آپ نے کسی سے سن رکھا ہے، آپ کو کوئی بتا دیتا ہے اور آپ یہ لوگوں کو پھر آگے بتا دیتے ہیں، پرانے قصے اور کہانیاں ہیں. یعنی انہوں نے دل میں ٹھان لی تھی، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ ہم نے یقین نہیں کرنا اور ان کو جھٹلانا ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر ہم آج ان کو مان لیں گے تو پھر ان کی ہمیں عزت اور تکریم کرنی ہوگی اور ہمیں اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور ان کے تمام ہمیں احکامات ماننے پڑیں گے. تو یہ وہ نہیں چاہتے تھے، اپنے سے بڑا کسی کو ماننا ہی نہیں جانتے تھے، پھر ان کو بڑا ماننا پڑتا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو تھی احکامات ان کو ماننے پڑتے، ان کی اور ان کے مطلب جو ان کی ہدایت ہے، جو ان کا راستہ ان کی سنت پہ چلنا پڑتا، جو یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا یہ تو پرانی باتیں ہیں، پرانے قصے ہیں، اور آپ کو کوئی سکھا دیتا اور آپ یہ ہمیں بتا دیتے ہیں. اس آیت کے حوالے سے تفسیری روایات میں خاص گروہ کا ذکر آتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کو قرآن کے انداز نے اور عربی زبان نے بہت متاثر کیا تھا، کیونکہ وہ خود عربی زبان کے ماہر تھے، تو ان کو قرآن سننا بہت متاثر کرتا تھا. بعض اوقات یہ چھپ چھپ کر سنتے تھے. اس میں 3 لوگوں کا خاص ذکر ہے. ایک ابو سفیان، نمبر 2 ابو جہل، اور نمبر 3 اخنس بن شرح. یہ تینوں رات کے وقت چھپ کر اندھیرے میں، اور یہ تینوں ایک دوسرے کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ وہ قرآن سننے جا رہے ہیں. تینوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور یہ تینوں سن رہے ہوتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں حرم میں نماز پڑھتے تھے تو وہ آپ نماز کی تلاوت اونچی آواز میں کیا کرتے تھے. یہ سورہ مزمل میں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ راتوں کو قیام کریں، قرآن پڑھیں، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں قرآن مطلب حرم میں نماز پڑھتے تو تلاوت کیا کرتے، اور وہ اتنا پر اثر انداز ہوتا تھا کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا. اب کیونکہ یہ سردار تھے اور یہ لوگ دن میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، جاتے تھے، آپ کا کلام سنتے تھے، بہت کان لگا لگا کے سنتے تھے، اور سمجھتے بھی تھے دل میں کہ ہاں یہ صحیح ہے، لیکن کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کے اندر تعصب اور تکبر تھا، تو وہ باہر آ کے اس کا کہتے تھے کہ یہ تو مطلب اس کا انکار کر دیتے. آپ کی مجلس میں جاتے تو تھے، لیکن جب عام لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کو ان کا کلام کیسا رہا، کیا یہ کلام صحیح ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے کہتے تھے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اس کی سچائی کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں تعصب اور تکبر کا پردہ حائل تھا. ان کی نیت بھی ٹھیک نہیں تھی اور ان کے اندر کوئی خیر نہیں تھی. اس لیے اس چیز نے نہ ان کو ان کے دل میں جگہ کی، نہ ان کو یہ قرآن ان کو ہدایت اور خیر کی طرف لایا. اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہوا اور وہ لکھنے میں بہت اچھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کاتب بنا دیا. جب وحی نازل ہوتی تو آپ اس سے لکھواتے تھے. کچھ عرصے کے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا، یعنی کہ اسلام سے پھر گیا، اور اس نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو کلام ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کی طرف سے نہیں آتا، بلکہ یہ تو میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور میں ان کو لکھوایا کرتا تھا. پھر اس تھوڑے عرصے کے بعد اس نے توبہ کی اور پھر مسلمان ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، اور اس میں اس کی موت واقع ہو گئی. جب وہ وفات ہوا تو لوگوں نے اس کو دفن کیا. جب دفن کر کے واپس آئے تو جب دوسرے دن دیکھا تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی. انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جو کلام ہے ان کو میں لکھ کے دیا کرتا ہوں. پھر انہوں نے جا کر اس کو دفنا دیا.
لیکن دوسرے دن دیکھا تو پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ تیسری دفعہ بھی اس کو دفن کیا تو وہی معاملہ ہوا۔ پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کچھ اور ہی بات ہے اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کے پیغمبر پہ جھوٹ باندھنا ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ صحیح بخاری میں آیا ہے۔ تو یہاں کہنے کا یہ ہے کہ اللہ پر جو جھوٹ بولتا ہے یا اللہ پہ افترا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے تو اس کے لیے ظلم ہے، اور اس کے اوپر اس کو پھر اس آدمی کو سزا ملتی ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 26، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں۔ یعنی ینہون عنہ کے معنی ہے وہ روکتے ہیں اس سے، مطلب وہ کس کو روکتے ہیں؟ اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو، کیونکہ ان لوگوں کی سرداری جو ہے وہ انہی عوام کے بلبوتے پر ہے نا، کیونکہ عوام ان کو بڑا سمجھتے ہیں تو وہ سردار ہیں۔ اگر عوام بھی راستے سے بھٹک جائیں گے، وہ کسی اور کو بڑا ماننے جائیں گے تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ تو عوام کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اور ان پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے تو ان کو جو ہے یہ لیڈر ان کو منع کرتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کو اس راستے سے روکنا، یعنی وہ لوگوں کو اس کے پڑھنے سننے سے روکتے تھے کہ کہیں یہ لوگ اس کے متاثر نہ ہو جائیں اس کلام سے اور اس ہدایت سے۔ تو وہ خود بھی رکتے تھے اور ان لوگوں کو بھی روکتے تھے، اور ان کو منع کرتے تھے کہ مت سنو، اس کلام میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 83 میں، اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے۔ یعنی اور ینعونا ہنو کے معنی ہیں کہ وہ اس سے گریز کرتے ہیں یا اس سے کنی کتراتے ہیں۔ آگے ہے وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں ہلاک کرے کسی کو سوائے اپنے آپ کے، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ ایسا اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور یہ اس سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دے رہے ہیں۔ ایسا کر کے وہ سراسر اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں، اور اس قدر غافل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی حق سے ہٹنے والا اور ہٹانے والا دونوں ہی نقصان سے دوچار ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 27، وَلَا تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور کاش تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے پر تو یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ یعنی ہم تصدیق کریں گے اور اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، کاش کسی نہ کسی طرح میں ایک دفعہ ہمیں پھر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ یعنی مشرکین مکہ اپنے آپ کو کس طرح ہلاک کر رہے ہیں اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دنیا میں تو قرآن کریم کی تکذیب کرتے رہے ہیں، لیکن آخرت میں بھی انہیں اپنے جو فعل پر، اپنا جو انہوں نے کام کیا اس پہ ندامت محسوس ہوگی، شدید افسوس ہوگا، اور وہ تمنا کریں گے کاش ہم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹائے جائیں تو قرآن پاک کی تکذیب نہیں کرتے اور اس پر ہم ایمان لے آتے، یعنی ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم جو ہے وہ سچے مومن اور پکے مومن بن جائیں گے۔ آیت نمبر 28، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ یہ تو اس پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی جو اس سے پہلے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا انہیں حقیقت کا علم نہیں تھا، حق پہلے ہی سے ان پر واضح تھا، بات ان پر پوری طرح کھل چکی تھی، لیکن اس وقت ان پر حسد، بغض، تکبر کے پردے پڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ حق کو نہیں مان رہے تھے۔ وَلَا رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُ لَكَاذِبُونَ، اور اگر بالفرض انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر بھی وہی کریں گے جس سے انہیں روکا جا رہا ہے، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی اگر ان کو واپس دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو پھر وہ وہی کریں گے، یعنی ان کی جو تمنا ہے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے،
حالانکہ ان کے دلوں میں جو پوشیدہ کفر ہے وہ شرک وہاں ظاہر ہو جائے گا، اور یہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اپنے شرک کی وجہ سے یہاں پر تو ہلاک ہو رہے ہیں، تو وہ تمنا کریں گے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹائے جائے اور جائیں گے، اور عذاب آخرت کا جو منظر ابھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہے وہ پس منظر میں چلا جائے گا، یعنی پیچھے چلا جائے گا، تو وہ پھر اپنے کفر اور شرک کی طرف لوٹ آئیں گے، اور وہ جو ہے اس پہ اب مطلب واپس اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں گے۔ یعنی دنیا میں جا کر پھر وہاں کے تقاضے جب سامنے آ جائیں گے، دنیا کے مال، دولت، اولاد کی محبت اور دوسری نفسیاتی خواہشات جو ہیں انہیں نظر آ جائیں گی، تو وہ پھر اسی ڈگر پہ چل پڑیں گے، اسی راستے پہ چل پڑیں گے، اور یہ آخرت کو دوبارہ بھول جائیں گے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 29۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا ہی کی زندگی، اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ جیسے آج کل کفر کی مختلف شیڈز ہیں، اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ آج جیسے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن آخرت کو نہیں مانتے، اور ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں لیکن رسالت کو نہیں مانتے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل ملحد ہیں، مادہ پرست ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم خود ہی پیدا ہوئے، خود ہی اپنی طبعی موت مر جاتے ہیں، اور ہماری زندگی صرف یہی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس دور میں بھی کفر اور شرک کے مختلف شیڈ موجود تھے۔ قریش کے اکثر لوگ جو ہے عرب جو بیشتر لوگ تھے مشرکین، اللہ کو مانتے تھے، کچھ آخرت کو مانتے تھے، کچھ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بھی مانتے تھے، لیکن اس ساتھ دیوی دیوتاؤں کی سفارش اور شفاعت کے قائل تھے کہ ہمیں فلاں چھڑا لے گا، فلاں بچا لے گا، وہ ہمارا حمایتی اور مددگار ہے۔ کچھ چاند کو پوجتے تھے، کچھ سورج کو پوجتے تھے، کچھ آگ کو پوجتے تھے، مطلب اس طرح کے مختلف ان کے وہ تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک طبقہ یہ ایسا بھی تھا جو کہتا تھا کہ زندگی بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں۔ تو یہاں اس آیت میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آج کل کے بھی دور میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے بس یہی زندگی ہے، کس نے قیامت دیکھی ہے، کس نے کل کی دنیا کل کس نے دیکھی ہے، جو چیز سامنے ہے اس میں اپنی مرضی سے زندگی گزار لو، اپنی مرضی سے جو کرنا ہے کر لو، مرنے کے بعد کون اٹھایا جائے گا، کیا پتہ ہم اللہ کے سامنے حاضر بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیا پتہ حساب کتاب ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ آج کل جو باتیں کرتے ہیں اپنی مرضی سے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اور وہ کسی کی روک ٹوک نہیں چاہتے ہیں، تو ان کا یہی مقولہ ہے کہ بس یہی ہماری زندگی ہے، مرنے کے بعد تھوڑی ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو یہاں پر انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 30۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ۔ اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جب کہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اس وقت وہ پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم کہ یہ حق ہے۔ تو وہ کہے گا اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی وجہ سے۔ مطلب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب ان مشرکین کی ان کے رب کے سامنے پیشی ہوگی تو وہ ایک یہ عظیم منظر اور ایک سخت منظر جو دیکھیں گے قیامت کا، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اب بتاؤ موت کے بعد جو زندگی ہے وہ برحق ہے کہ نہیں؟ تو وہ رب کی قسم کھائیں گے اور کہیں گے یہ تو برحق ہے، یعنی وہاں پر یہ مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کہیں گے ٹھیک ہے، دنیا میں تمہیں کہا تھا، تم نے یقین نہیں کیا، تم نے عمل نہیں کیا، اب وقت آ گیا ہے۔ یعنی یہ تیسری سٹیج تھی، پہلے تھا علم الیقین، پھر عین الیقین، ہے نا۔ اب یقین کی آنکھ سے تم دیکھ لو کہ تم جو ہے اس میں پڑ چکے ہو، یعنی اب تم عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں اب یقین ہو جائے گا کہ عذاب تمہیں ملے گا، اور دیکھو عذاب کے کنارے پر تم پہنچ گئے اور اب تم عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی یہ چیز تمہیں دنیا میں بتائی گئی تھی لیکن تم نے یقین نہیں کیا، اب تم یقین کی آنکھ سے دیکھ لو اس کو، اور اس میں اب تم اپنے عذاب کا مزہ چکھو۔
یہاں پر یہ رکوع اختتام پذیر ہوا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب اور قیامت کی رسوائیوں سے بچائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.